والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو آزمائش اور امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور یہ دنیا کا امتحان اور آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف شکلوں میں انسانوں سے لیتے رہتے ہیں۔ جو حالات ناموافق چیزوں میں بھی ثابت قدم رہے تو پھر اس کے نتیجے میں وہ دنیا سے کامیاب کامران ہو کر جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیشہ کی نعمتوں کے وہ حقدار بنیں گے۔ تو اس دنیا کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بنایا کہ یہاں انسانوں کو مختلف شکلوں میں اور مختلف چیزوں کے ذریعے آزمایا جاتا ہے۔ آزمانے کو عربی زبان میں فتنہ بھی کہتے ہیں، کہ جس میں انسان مبتلا کیا جائے اور اس کے اندر پھر انسان کے امتحان کا، ایمان کا امتحان لیا جائے، انسان کی ثابت قدمی اور دین پہ چلنے کا امتحان لیا جائے، کہ وہ فتنوں کے مقابلے میں، بے دینی کے مقابلے میں، خدا کو بھلا کے جینے کے مقابلے میں، نبی کی تعلیمات کو فراموش کر کے جینے کے مقابلے میں کیسے استقامت کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ اپنے دین پر جمے گا، اپنے ایمان پر جمے گا اور اپنے اعمال کو صحیح انجام دینے والا بنے گا۔ تو یہ چیز دنیا میں فتنے مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتے ہیں، اور جس دور میں اور آپ جی رہے ہیں یہ فتنوں کے عروج کا دور ہے، کہ جس میں تیزی کے ساتھ فتنے ظاہر بھی ہو رہے ہیں اور لوگ فتنوں کے اندر مبتلا بھی ہو رہے ہیں۔ ایسے حالات میں جب فتنے چاروں طرف سے ایمان والوں کے ایمان کو کمزور کرنے، ان کے عمل کو کمزور کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر ایمان پہ مضبوطی کے ساتھ انسان کو جمانے والی کیا چیزیں ہیں، اور وہ کون سے اعمال ہے کہ جن کو اختیار کرنے کے نتیجے میں اور جن کو انجام دینے کے نتیجے میں انسان ایمان پہ مضبوط ہو سکتا ہے، ان اعمال کو اپنانے کی ہمیں ضرورت ہے۔ فتنوں کا ایک تعلق ہے انسان کے دنیا سے، اور فتنوں کا ایک تعلق ہے انسان کے ایمان سے۔ دنیا کے جو فتنے ہوتے ہیں ظاہری اعتبار سے، مال و دولت کے اندر آدمی پریشان ہے تو وہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے، اور ایمان کے فتنے جو ہے جہاں سے ایمان اس کا سلب کر لیا جائے اور ایمان اس کا ختم کر لیا جائے، اور ایمان کو مختلف ڈاکو اور ایمان کے مختلف لٹیرے اسلام کے اوپر حملہ کرنے والے اسلام پہ حملہ کرنے کی کوششیں کرے، تو ایسے موقع پر ثابت قدم رہنے والی کیا چیزیں ہیں؟ علماء نے، محدثین نے قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں بہت ساری چیزیں بیان کی ہے، کہ جن کو اپنانے کے بعد اور جن کو اختیار کرنے کے بعد انسان فتنوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں بیان فرمائے، قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ کیسے ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمع جا سکتا ہے اور مضبوطی کے ساتھ قائم رہا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو اس موقع پر صرف 5 چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی جو انسان کے ایمان کو فتنوں کے زمانے میں بچانے کا ذریعہ ہے، اور فتنوں کے دور میں انسان کے ایمان کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے فتنے بتا دیے کہ قیامت سے پہلے کیا کیا فتنے رونما ہوں گے۔ بے حیائی کا فتنہ رونما ہوگا، مال کا فتنہ رونما ہوگا، عہدوں کا فتنہ رونما ہوگا، ارتداد کا فتنہ رونما ہوگا،
قتل و خون کا فتنہ رونما ہوگا۔ مختلف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ حدیثوں میں بیان کیا ہے، اور علماء محدثین نے مستقل کتابیں بھی لکھی ہے کہ قیامت سے پہلے یہ فتنے ظاہر ہوں گے۔ اور آج ایمان پہ حملے کرنے کے بھی فتنے ہو رہے کہ ظاہر میں مسلمان بن کر اور مسلمانوں کا نمائندہ بن کر ایمان کو کھینچا جا رہا ہے، ایمان کو سلب کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے دور میں 5 کام ہم مسلمانوں کو کرنا ہے کہ جو 5 کام ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنیں گے۔ پہلی چیز جو علماء نے ذکر فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ فتنے کے زمانے میں قرآن کریم سے انسانوں کا مضبوط تعلق ہونا چاہیے، چونکہ قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے اس لیے تاکہ اس قرآن کے ذریعے انسانوں کے دلوں کو مضبوط کیا جائے۔ اللہ نے قرآن کریم میں خود فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو اسی لیے اتارا ہے تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کرے، اور آپ کے سامنے ہم نے آہستہ آہستہ قرآن پڑھ کر بھی بتایا ہے، نازل کیا ہے۔ تو قرآن سے جو بندہ جڑے گا اور قرآن سے جس کا تعلق ہوگا اور قرآن سے جو اپنی وابستگی مضبوط کرے گا تو فتنوں کے دور میں قرآن انسانوں کو فتنوں سے بچانے کا ذریعہ بنے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں ذکر کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اس زمانے میں بچنے کا راستہ کیا ہوگا، نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کے زمانے میں بچنے کا راستہ قرآن ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے تفصیل کے ساتھ قرآن کی عظمت کو بتایا، قرآن کی اہمیت کو بتایا، قرآن کے اندر کیا تاثیر اللہ نے رکھی ہے، قرآن کیسے انسانوں کو مضبوط کرتا ہے، ان ساری چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں نقل فرمایا۔ تو پہلی چیز جس کو علماء نے بیان کیا ہے کہ فتنوں کے زمانے میں آدمی کا جس چیز سے تعلق ہونا چاہیے وہ قرآن سے تعلق ہونا چاہیے۔ قرآن پڑھنے والا بنے، قرآن سمجھنے والا بنے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنے، قرآن کے پیغام کو انسانوں تک پہنچانے والا بنے۔ یہ قرآن کے بنیادی حقوق ہے۔ آج میں اور آپ جتنے لوگ زمانے میں مسلمان جی رہے ہیں وہ اس بات کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ ہمارا تعلق قرآن سے کتنا مضبوط ہے، ہم قرآن کو کتنا پڑھنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی کا معمول کیسا تھا قرآن پڑھنے کا؟ صحابہ کا معمول کیسا تھا قرآن پڑھنے کا؟ تلاوت کے بغیر ان کا دن گزرا نہیں کرتا تھا، تلاوت کے بغیر ان کے کام شروع ہوا نہیں کرتے تھے۔ اور آج ہمارے پاس کتنا وقت فارغ اور فاضل اور فضول ضائع ہو رہا ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہم کتنا کرتے ہیں؟ قرآن سے جتنا مضبوط انسان تعلق پیدا کرے گا اللہ اتنا ہی زیادہ فتنوں کے مقابلے میں انسان کو مضبوط کرتے جائے گا، ثابت قدم کرے گا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ کتاب ہے جو انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی قسم کا ٹیڑھا پر نہیں رکھا، جو قرآن پڑھے گا اللہ عروج دے گا، بلندی دے گا، سرفرازی عطا فرمائے گا۔ اب قرآن کس کو کتنا یاد ہے؟ یہ ہم سنتے آ رہے ہیں، رمضان کے مہینے میں قرآن کی عظمتوں پر ہماری تقریریں ہوتی ہے، علماء بیانات کرتے ہیں، لیکن کتنے مسلمان ہیں جو روزانہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا معمول تھا کہ ہفتے میں ایک قرآن کی ختم ہوا کرتی تھی، بعض صحابہ کا معمول تھا 3 دن میں ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے، بعض صحابہ کا معمول تھا 1 دن میں ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے، بعض صحابہ کا معمول تھا 1 رکعت میں ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ تلاوت کر کے قرآن کریم کو پڑھ کر اس سے زندگی میں پھر سکون آئے گا، اور اس سے زندگی میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اطمینان عطا فرمائے گا، اور فتنوں سے بچانے کا یہ قرآن انسانوں کے لیے ذریعہ بنے گا۔ اب میری اور آپ کی مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے، ہماری صبح ہوتی ہے قرآن کریم پڑھے بغیر ہماری صبح ہوتی ہے۔ ہم کو قرآن کا کتنا حصہ یاد ہے؟ ایک مسلمان کو، ہر مسلمان کو اتنا قرآن یاد ہونا چاہیے کہ اگر وقت ضرورت نماز پڑھانے کا موقع مل جائے وہ بغیر کسی جھجک کے قرآن پڑھانے کے نماز پڑھانے کے قابل ہو۔ اس کو قرآن اتنا یاد ہونا چاہیے، 30ویں پارے کا کم از کم آخری ربع پارا، آخری پو پارا اس کو ہر مسلمان کو یاد ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کو اتنا بھی یاد نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تنہائی میں اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو کیا پڑھ رہا؟ اگر اکیلے سنتیں پڑھ رہا ہے، اکیلے فرائض پڑھ رہا ہے، اکیلے واجبات پڑھ رہا ہے تو پھر قرآن صحیح پڑھا یا نہیں پڑھ رہا؟ اس واسطے کہ اگر کسی کو پڑھانے میں ڈر ہو رہا، پڑھانے میں خوف ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا قرآن صاف نہیں ہے۔
اگر قرآن تنہائی میں پڑھنے والے کو، جو قرآن تنہائی میں پڑھ رہا، وہ قرآن اجتماعی شکل میں بھی پڑھانے کے قابل ہوگا، پھر اس کے وہ اہل ہونا پڑے گا کہ میں قرآن پڑھوں تو قرآن پڑھانے کے قابل کیسے بنوں، میرے اندر کیا صفات آنی چاہیے، کیا خوبیاں آنی چاہیے، کیا میرے اندر اوصاف آنا چاہیے۔ تو یہ آج ہماری صورتحال ہے، ہم قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ قرآن رسمی طور پر، رواجی طور پر ہمارے پاس رکھا ہوا ہے، لیکن قرآن پڑھنے کا کوئی اہتمام نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں مصیبتیں، حالات، مشکلات کا انسان شکار ہوتے جا رہا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ بھی نہ ہو، وہ ویران گھر کی طرح ہے، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کی رحمتیں اترتی ہے اور شیاطین وغیرہ اس گھر سے چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ شیاطین کی شکایتیں لے کر بیٹھیں گے، گھر میں بے برکتی کا رونا روتے رہیں گے، اور گھر میں اللہ کا کلام نہیں پڑھا جائے گا، قرآن نہیں پڑھا جائے گا، تلاوت کا اہتمام نہیں کیا جائے گا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری زندگی اجیرن بنتے ہی جائے گی۔ تو پہلی چیز جو بیان کی گئی ہے کہ فتنوں کے دور میں انسان کے ایمان کو بچانے والی اور انسان کے ایمان کو مضبوط کرنے والی جو چیز ہے، وہ قرآن کی تلاوت، قرآن سے تعلق کا ہونا۔ قرآن کے حلقے ہوتے ہیں، تفسیر قرآن کا حلقہ ہے، روزانہ فجر کے بعد قرآن کریم کی تفسیر ہوتی ہے۔ کتنے لوگ فجر کی نماز میں شریک ہوتے ہیں اور اس کے بعد کوئی جلدی اہم کام بھی نہیں ہوتا، لیکن قرآن کی تفسیر سنے بغیر وہ مسجدوں سے چلے جاتے ہیں۔ درس قرآن کے حلقے ہوتے ہیں، درس حدیث کے حلقے ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس کچھ عذر نہیں ہوتا، صرف گھر میں رہنا ہے، یا ہوٹل کے پاس رہنا ہے، یا چورستے کے پاس رہنا ہے، یا دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا ہے، وہ آسانی کے ساتھ اپنے وقت کو نکال سکتے ہیں اور قرآن کے حلقے میں بیٹھ سکتے ہیں، تفسیر کے درس میں بیٹھ سکتے ہیں، حدیث کے درس میں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نہیں بیٹھتے، تو پھر نتیجہ یہ ہے کہ ہم کو معلوم کیسے ہوگا کہ قرآن میں اللہ نے کیا بیان کیا ہے۔ تو پہلی چیز قرآن کو پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ دوسری چیز یہ بھی ذمہ داری ہے کہ قرآن کو سمجھنے والے بنے، علماء کی نگرانی میں، علماء سے مشورے کے بعد کون سا پڑھنا چاہیے، کتنا پڑھنا چاہیے، کون سی تفسیروں کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ آدمی ان ساری چیزوں کو جان کر پھر قرآن سمجھے گا تو اس کو معلوم ہوگا کہ میرا پروردگار، میرا خالق و مالک مجھ سے کیا خطاب کر رہا ہے اور کیا چیزوں کو بتا رہا ہے، اور زندگی گزارنے کے کیسے طریقے اللہ قرآن میں صاف و شفاف انداز میں ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ میں کیسے اندھیرے کی زندگی گزار رہا ہوں، تاریکی کی زندگی گزار رہا ہوں، بدعملی کی زندگی گزار رہا ہوں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن سے ہمارا تعلق نہیں ہے، قرآن سے ہماری نسبت نہیں ہے۔ تو پہلا، قرآن کو صحیح پڑھنے آنا۔ تجوید سے نہیں پڑھ رہے، زندگیاں گزر گئی، ایک لمبا دور گزر گیا، لیکن قرآن کو تجوید سے پڑھنے کا اہتمام نہیں ہے، الفاظ غلط سلط نکل رہے ہیں اور ایسے ہی نکلتے جا رہے، کوئی اہتمام نہیں ہے، اور یہ سمجھ رہے کہ ہماری عمر ہو گئی، اب پڑھ کر کیا کریں گے۔ تو یاد رکھیے، بغیر محنت کے آپ پڑھیں گے تو اللہ مواخذہ کرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اگر محنت کرتے رہے، کوشش کرتے رہے اور تلاوت کا اہتمام کرتے رہے، اللہ دگنا ثواب، ڈبل ثواب اس کو دے گا، ایک تو پڑھنے کا بھی اور دوسرا کوشش کرنے کا بھی۔ اگر آپ جائزہ لے کر دیکھیں گے مسلمانوں کا، نوجوانوں کا، بڑوں کا اور کم عمروں کا، تو آپ کو معلوم ہوگا ایک تو پڑھنے والوں کا فیصد کم ہے، پڑھنے والوں کا پرسنٹیج کم ہے، دوسرا ان پڑھنے والوں میں بھی تجوید سے پڑھنے والے آپ کو نہیں ملیں گے، بس ایک زمانے میں پڑھ لیے تھے یا نہیں بھی پڑھے تھے، اب اسی انداز میں پڑھتے جا رہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، فکر کرنے کی ضرورت ہے، یہ دل کب دھڑکنا بند ہو جائے، یہ آنکھیں دیکھنا کب بند ہو جائے اور اللہ کے سامنے پیش کیا جائے اور اللہ یہ کہے کہ تم بڑے بڑے دعوے کرتے تھے قرآن سے تعلق کے، قرآن سے نسبت کے اور قرآن سے وابستگی کے، اور تمہاری صورتحال یہ تھی کہ تمہیں قرآن کا ایک سورہ صحیح پڑھنا نہیں آتا، تو اس وقت ہماری صورتحال کیا ہوگی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، پڑھنے والوں کی بھی سفارش کرے گا، نہیں پڑھنے والوں کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کرے گا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کی سفارش اللہ قبول کرے گا۔ تو قرآن کو صحیح پڑھنے کی فکر کرنا، کوشش کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ چھوٹے بچے ہیں، ان بچوں کو قرآن صحیح پڑھانے کے لیے مسجدوں میں مکتب کی تعلیم کا اہتمام کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، یہ بھی مسجد کی ذمہ داری ہے، مسجد کی خدمت کا ایک حصہ ہے، یہ باہر کا حصہ نہیں
نہیں ہے۔ مسجد میں محلے کے بچوں کو دینی تعلیم دلانا، قرآن کی تعلیم دلانا، یہ مسجد کے کاموں میں سے کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ایک چبوترا بنائے تھے جس کو صفہ کہا جاتا، وہاں رہ کر صحابہ دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ہماری مسجدیں صرف نماز پڑھنے کے حد تک محدود نہیں ہیں، ہماری مسجدوں کا کام یہ ہے یہاں بچوں کی تعلیم کا بھی نظم ہونا، یہاں بالغان کی تعلیم کا بھی نظم ہونا، یہاں بوڑھوں کی تعلیم کا بھی نظم ہونا، یہاں مسائل کی تعلیم کا بھی نظم ہونا، یہاں حدیث کی تعلیم کا بھی نظم ہونا، ہر چیز مسجد میں ہونا جو دین سے تعلق رکھنے والی ہو۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ مسجد میں مکتب چلانا یہ ہمارا کام نہیں ہے، مسجد میں مکتب چلانا یہ بھی مسجد کے جو ذمہ داریاں ہیں، مسجد کے جو اخراجات ہیں، ان میں سے خرچہ یہ بھی ہے کہ آپ محلے کے بچوں کی دینی تعلیم کا نظم کرنے والے بنے۔ اگر مسجد میں نہیں کر سکتے، باہر کمرہ لے، کمرے کا کرایہ ادا کرے، پڑھانے والے کی تنخواہ کا انتظام کرے، یہ سارے کام مسجد سے ہونا ہے تاکہ ہماری آبادی کا کوئی انسان، کوئی چھوٹا کوئی بڑا دینی تعلیم سے اور قرآن کی تعلیم سے محروم نہ رہنے پائے، کیونکہ یہ تعلیم پھر انسان کے ایمان کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ اگر ہماری مسجدوں میں ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دیں گے، نوجوانوں کو تعلیم بالغان کا نظم نہیں کریں گے، تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بے دینی عام ہونا تو عام ہوتے ہی جائے گی، بے دینی کا ماحول بڑھتے ہی جائے گا۔ اس وجہ سے تعلیم ہماری بھی ضرورت ہے، ہم کو بھی سیکھنا ہے، اور ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہمارے محلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اگر ذمہ دار بنایا ہے، ہم جائزہ لیں کہ کتنے لوگ دینی تعلیم سے وابستہ ہے اور کتنے لوگ دینی تعلیم سے وابستہ نہیں ہے، تو ان کی تعلیم کا اہتمام کرنے والے بنے اور ان کی تعلیم کا انتظام کرنے والے بنے۔ تو پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے کہ فتنوں کے زمانے میں آدمی کو جو بچانے والی چیز ہے وہ قرآن سے تعلق ہے، قرآن پڑھنا، قرآن سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن کے پیغام کو انسانوں تک پہنچانے کی فکر کرنا۔ دوسری چیز علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء کے واقعات کو پڑھتے رہنا۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو پھر قرآن میں نبیوں کے کیا واقعات ذکر کیے گئے وہ بھی آپ کو معلوم ہوں گے۔ مشکل حالات میں نبیوں نے دین پر کیسے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، قوم مخالف ہو گئی، آگ میں جلانے کے لیے تیار ہو گئے اور آگ بھڑکائی گئی اور اس آگ میں ڈالنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن ایک نبی کا ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے، وہ اللہ پہ یقین رکھنے والا کیسے ہوتا ہے، اس کو کیسے اعتقاد ہوتا ہے کہ ساری دنیا بھی مخالفت کرنے پہ تیار ہو جائے، اللہ مدد کرنے والا ہوگا تو کوئی بال برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ چنانچہ دنیا میں دکھایا گیا، اللہ نے فرمایا کہ دشمنوں نے یہ کوششیں کی کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں جلا کر تمام کر دیا جائے، اللہ نے اسی آگ میں ایمان کے ذریعے حضرت ابراہیم کو ثابت قدم رکھ کر بتایا کہ تمہارے لیے یہ واقعات مشکل حالات میں اور فتنوں کے زمانے میں مضبوطی کا ذریعہ بنیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو اللہ نے تفصیل سے ذکر فرمایا کہ کیسے حالات آئے، بے قصور تھے، بے گناہ تھے، جیل کی سلاخوں میں ڈال دیے گئے، ایک لمبی مدت تک جیل میں رہے، کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اس کے بعد پھر نکلے، ثابت قدم رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی بلندی عطا فرمائی، اور دنیا کا نظام، بادشاہت، سلطنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ان کو عطا فرمائی۔ ایسے بہت سے واقعات اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیے گئے ہیں، اور میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے واقعات بھی اللہ نے بیان فرمائے۔ نبی کو تانے دیے جاتے، نبی کے اوپر الزامات کسے جاتے، نبی کے خلاف باتیں کی جاتی، اور اللہ اس کا دفاع کرتا۔ اللہ قرآن کریم میں اس کا جواب دیتے کہ نبی شاعر نہیں ہے، نبی کاہن نہیں ہے، نبی جادوگر نہیں ہے، نبی تو اللہ کے منتخب اور چہیتے بندے ہیں۔ اللہ نے یہ جواب دیا۔ تو فتنوں کے زمانے میں جب بندہ اللہ کے نیک بندوں کے احوال پڑھے گا، پیغمبروں کی زندگی کا مطالعہ کرے گا، نبی کی زندگی کا مطالعہ کرے گا، تو پھر یہ واقعات ہمارے ایمان کو فتنوں کے مقابلے میں مضبوط کرنے کا ذریعہ بنیں گے۔ تیسری چیز جو علماء نے بیان فرمائی ہے کہ فتنوں کے دور میں آدمی کا ایمان جس سے مضبوط ہوتا ہے وہ نیک عمل کرتے رہنا۔ اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا کہ اگر جس کو جو نصیحت کی جا رہی، جو پیغام دیا جا رہا، جو باتیں بتائی جا رہی، وہ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں تو اللہ اس کے ذریعے ان کے ایمان کو مضبوط کرے گا۔ ہماری زندگیاں
جس تیزی کے ساتھ ختم ہوتے جا رہی ہے اور جس تیزی کے ساتھ ہماری عمریں بڑھتے جا رہی ہے، وہ ہم سب کو یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اوقات کو غنیمت جاننے والے بنے، اور جو اللہ کے احکامات، نبی کی تعلیمات ہمارے سامنے آتی ہے ہم اس کو زندگی کا حصہ بنائیں۔ میں عمل کر رہا ہوں، یہ میری ذات کو فائدہ پہنچنے والا ہے۔ من عمل صالحا فلنفسی ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید۔ اللہ نے فرمایا جو نیکی کرے گا نیکی کا صلہ اس کو ملنے والا ہے، جو برا کام کرے گا برے انجام کا وبال وہ بھگتنے والا ہے۔ اللہ بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، تم جیسے عمل کر کے آؤ گے اللہ اسی کے مطابق تمہارے ساتھ فیصلہ فرمائے گا۔ اور یہاں تک اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ اللہ انسانوں کی ہر غلطی کی پکڑ نہیں کرتا، ہر غلطی پہ مواخذہ نہیں کرتا، ہر گناہ پہ فوری عذاب نازل نہیں کرتا۔ اگر ہر گناہ پہ اللہ عذاب دینا شروع کر دے، ہر غلطی پہ اللہ پکڑنا شروع کر دے، تو پھر اس روئے زمین پر اس دنیا میں کوئی انسان جینے کے قابل نہیں ہوتا۔ کتنے مسلمان ہیں جو روزانہ سن رہے بیانات میں، جلسوں میں، علماء کے ذریعے نمازوں کا اہتمام کرنا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کتنی آسانی کے ساتھ، کتنے بغیر عذر کے باوجود بھی نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ہم کو یہ یقین ہے کہ ابھی زندگی بہت پڑی ہوئی ہے، ابھی تو صحت ہے، سلامتی ہے، ابھی آخر عمر میں جب جائیں گے تو جب جا کر دیکھیں گے نمازوں کا اہتمام کریں گے، مسجدوں سے تعلق کو جوڑیں گے، پھر وہ وقت آئے گا کہ آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کے قابل نہیں رہیں گے، وہ وقت آئے گا کہ آپ مسجد کو بھاگتے دوڑتے آنے کے قابل نہیں رہیں گے، وہ وقت آئے گا کہ آپ اللہ کے سامنے پیشانی ٹکانے کے قابل نہیں رہیں گے، بڑھاپا آ جائے گا، کمزوری آ جائے گی، بیماری آ جائے گی، آزار آ جائے گے، پھر بندہ بہانے اس وقت افسوس کرے، ملال کرے، خون کے آنسو رہے تو کچھ آنے والا نہیں ہے۔ تو تیسری چیز جو انسان کو فتنوں سے بچانے والی ہے وہ یہ ہے کہ انسان نیک عمل کرنے والا بنے، نیک عمل کرے گا تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فتنوں سے اس کو بچائے گا۔ آج ہماری زندگیوں میں ہم کتنی مرتبہ سنتے کہ بھائی نماز پڑھ رہے تو نماز پڑھتے وقت کیسی، بالکل موٹی موٹی میں مثالیں دے رہا ہوں، بڑی بڑی باتیں نہیں بتا رہا ہوں کہ کیا ہمارے سے کوتاہیاں ہوتی ہے۔ نماز میں بتایا جاتا ہے کہ آدمی کا پائجامہ یا پینٹ وغیرہ اونچا ہونا چاہیے، ہر حال میں اونچا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ ٹخنوں کا جو حصہ چھپا ہوا رہے گا وہ جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ یہ عمومی حکم ہے، لیکن نماز کم از کم جس میں اللہ کی رحمتیں اترتی ہے اور بندہ اللہ کے سامنے حاضری دیتا ہے اس وقت بھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری صورتحال یہ ہوتی ہے ہمارا پینٹ یا ہمارا پائجامہ ٹخنوں سے بالکل نیچے ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ موٹی مثال ہے کہ ہم عمل کرنے کے لیے کب تیار ہوں گے۔ ہم کتنی چیزیں دیکھ رہے ہیں، کتنے واقعات سن رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود عمل کرنے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہیں۔ آپ ایسی چیزیں ڈھونڈتے جائیے، تلاش کرتے جائیے، زندگی میں معلوم ہوگا کہ کتنی چیزیں ہماری زندگی سے نکل جا رہی۔ تو تیسری چیز جو فتنوں کے زمانے میں بچانے کا ذریعہ ہے وہ عمل کرنے والے بننا۔ چوتھی چیز فتنوں کے زمانے میں بچانے کے ذریعہ وہ دعاؤں کا اہتمام کرنا، اللہ سے مانگتے رہنا۔ اللہ کے نبی کا خود معمول تھا، ایک مرتبہ ایک صحابی نے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کے گھر میں رہتے ہیں تو کثرت سے کیا عمل کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے گھر میں جب اللہ کے نبی آتے ہیں تو کثرت سے اللہ کے نبی یہ دعا پڑھتے اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ وہ اتنا اہتمام سے پڑھتے کہ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی میں یہ اکثر دیکھتی ہوں کہ آپ جب میرے گھر تشریف لاتے ہیں تو اس دعا کا اہتمام بہت زیادہ کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ جدھر چاہے انسانوں کے دلوں کو پھیر سکتا ہے، اس لیے انسان کو دعا کرتے رہنی چاہیے کہ ہمارے دل اللہ کی اطاعت کی طرف پھر جائے، ہمارے دل اللہ کے دین کی طرف پھر جائے، ہمارے دل اللہ کی فرمانبرداری کی طرف پھر جائے، اور بندہ یہ بھی دعا کرنے والا بنے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ جب آپ نے ہدایت دے دی ہے اس ہدایت کے بعد پھر گمراہی سے بچائیے، جب ہدایت مل گئی ہے تو ایمان پر ہدایت کے ساتھ خاتمہ کر دیجئے، ایسا نہ ہو کہ جیتے رہے ایمان پر، مرنے کے وقت گمراہی میں مبتلا ہو گئے، کفر میں مبتلا ہو گئے، شرک میں مبتلا ہو گئے، بے دینی کے اندر مبتلا ہو گئے، تو آخر سانس تک اپنے ایمان کی فکر کرتے رہنا، اللہ سے مانگتے رہنا۔ ایک حدیث میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، کہ ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا کہ جس میں لوگوں کو اللہ سے ایسا دعا کرنا پڑے گا جیسا پانی میں ڈوبنے والا دعا کرتا ہے، اس کے بغیر وہ فتنوں سے نہیں بچے گا۔ جو آدمی پانی میں ڈوب رہا ہو اور اس کے سامنے موت نظر آ رہی ہو، کوئی بچانے والا نہیں ہو، تو کتنی فکر کے ساتھ، کتنے رونے کے ساتھ، کتنے درد کے ساتھ وہ اللہ سے مانگے گا کہ اے اللہ مجھے بچا لے پانی میں ڈوبنے سے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فتنوں کے زمانے میں بندے کو ایسے ہی دعا کرتے رہنا پڑے گا کہ اے اللہ مجھے فتنوں سے بچا لے، استقامت کے ساتھ ہدایت کے راستے پر زندہ رکھیے اور ہدایت پر ہماری موت عطا فرمائیے۔ تو یہ چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہے جو انسان کو فتنوں سے بچانے کا ذریعہ بنے گی۔ اب فتنے کیا ہوں گے، کیسے کیسے فتنے ظاہر ہوں گے، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے۔ قیامت کے قریب 3 بڑی علامتیں اللہ کے نبی نے ذکر فرمائی ہے۔ ایک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنا، دوسرا ہے حضرت مہدی کا ظاہر ہونا، اور تیسرا ہے دجال کا نکلنا۔ یہ قیامت کی 3 بڑی علامتیں ہیں، اور ان چیزوں کو بتا کر بعض لوگ ہمارے مسلمانوں کے دین کو ضائع کر رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کا نام لے کر، حضرت مہدی کا نام لے کر اور دجال کا نام لے کر، تو انشاءاللہ آئندہ ترتیب وار 3 جمعوں تک پہلے آپ کے سامنے حضرت عیسیٰ کا تعارف پیش کیا جائے گا، پھر حضرت عیسیٰ کب آئیں گے دنیا میں، کیا حالات رہیں گے، اور حضرت عیسیٰ کی طرف نسبت کر کے جھوٹے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ دار کرنے والوں کی حقیقت کیا ہوگی وہ پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی کب ظاہر ہوں گے اور امام مہدی کا زمانہ کون سا ہوگا۔ یہ ساری باتیں اہم ترین باتیں ہیں، اور اللہ کے نبی نے جو آخری زمانے کی باتیں بتائی ہے، عام طور پر ان موضوعات پر ہم لوگوں کو سننے کو کم ملتا ہے۔ اس وجہ سے جن کے اندر درد ہے، محبت ہے نبی کے دین سے، تعلق ہے، ان حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اہتمام کرے کہ حضرت عیسیٰ کب آئیں گے وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا، حضرت مہدی کب ظاہر ہوں گے وہ بھی بیان کیا جائے گا، دجال کا نام لے کر کیسے دجالی فتنے اس وقت دنیا میں ظاہر ہو رہے ہیں وہ بھی پیش کیا جائے گا۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔